ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ اور جب طالوت کے پیروکار جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آ گئے تو وہ دعائیں مانگنے لگے، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں جما دے اور ہمیں کافر لوگوں کے اوپر نصرت عطا فرما۔ چنانچہ فوراً ہی جالوت کے لشکر کو طالوت کے لشکر نے شکست دے دی اللہ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت حکمت عطا کی اور اس کے علاوہ بھی جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹائیں تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں ہماری آیات جو ہم آپ کے اوپر بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے بھیجے گئے رسولوں میں سے رسول ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250، 51 اور 52 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج ہمارا دوسرا پارہ ختم ہو جائے گا۔ اس دوسرے پارے کے اختتام میں تقریباً 1.5 رکوع سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی قدر تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے جن پر ایک ظالم بادشاہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو انہیں یہ خیال آیا کہ ہم در حقیقت اپنے میں سے کسی کو منتخب کرواتے ہیں، نبی سے دعا کرواتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے حضرت شمبیل علیہ السلام، تو چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو وہ تو خود میدان جہاد کو کی سرکردگی ان کے پاس نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا قوم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کریں، لیکن قوم نے اعتراض کیا۔ ایک لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ بالآخر جب دونوں لشکر، جالوت کا لشکر اور طالوت کا لشکر، طالوت وہ شخص کے جسے نبی اس زمانے کے نبی نے اللہ کے بتانے پر انہیں منتخب کیا تھا، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت کے سامنے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے طالوت کا لشکر آ گیا، تو اب طالوت کا لشکر جس کی مجموعی تعداد کل 313 ہیں اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں مجمع موجود ہے، تو یہ لوگ اپنے اس موقع پر میدان جہاد میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نقل کیا، اور بڑی ہی اہم دعا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب آپ ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے۔ یعنی جس طرح کوئی برتن ہو، کوئی بالٹی ہو، کسی میں ایک بھرا ہوا پانی ہوتا ہے، وہ اگر کسی کے اوپر انڈیل دیا جائے اور وہ پورا بھیگ جاتا ہے، یا اللہ اس وقت ہم ایسے مشکل حالات میں ہیں، اگر آپ نے ہمیں نہیں تھاما تو ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے یا اللہ کہ آپ ہم پر صبر کو انڈیل دیں، صبر کو ہمارے اوپر بہا دیں۔ پھر فرمایا، اور دیکھیں یہ ایک ایسی دعا ہے، در حقیقت صرف یہی نہیں کہ میدان جہاد میں اس دعا کی نوبت آئے گی، بلکہ ایک عام مسلمان کو اس کی زندگی میں جب گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو اس وقت بھی وہ یہ دعا کرے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور بالخصوص آج کا زمانہ جو کہ فتنوں سے بھرپور زمانہ ہے، اس میں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور گناہوں کی بچنے کی ہمت وہ اللہ دے گا۔ اور مانگنے کا طریقہ کیا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ اور چونکہ یہ میدان جہاد تھا اور یہ بات میدان جہاد کے علاوہ بھی کام آئے گی، لہٰذا قدم انسان کے لڑکھڑا جاتے ہیں تو اگلا جس کیا مانگا، وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمارے قدموں کو جما دیجیے۔
اور جو اصل مقصد ہے اس سے وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر جماعت کے اوپر ہمیں نصرت دے دیجیے۔ اور در حقیقت یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اور در حقیقت اس وقت بھی جو امت کے اوپر مجموعی طور پر حالات ہیں، اس پر ہر امتی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ صدق دل سے اللہ سے یہ دعا مانگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب جب میدان جہاد میں باوجود اس کے کہ تعداد میں تھوڑے سے ہیں، 313 لوگ ہیں اور سامنے اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے وہ قلت اور کثرت پر نہیں ہوتے، تھوڑے ہونے اور زیادہ ہونے پر نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں فیصلے تو اخلاص پر ہوتے ہیں۔ در حقیقت میدان جہاد میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز کے لیے چاہیے منظم، مضبوط قسم کی، سنجیدہ قسم کی نظریاتی مضبوطی اور روحانی مضبوطی، جسمانی مضبوطی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار اور قربانی کا جذبہ، للہیت چاہیے۔ اصل تو شکست دینے والی ذات کافروں کو وہ اللہ کی ذات ہے، چنانچہ قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب آپ علیہ السلام غزوہ بدر میں مشرکین کے 1000 کا لشکر سامنے موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنکر ایک مٹھی اٹھائی، جس میں ریت کی مٹھی اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکی، تو وہ مشرکین کی طرف جب وہ مٹی کی ایک مٹھی جاتی ہے تو 1000 کا لشکر جو ہے وہ سارا کا سارا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ تو قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جس وقت آپ ایک مٹھی بھر ریت پھینک رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ تو در حقیقت یہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے، تو تمہارا کام کیا ہے؟ کل بھی آپ کے سامنے بات آئی، اللہ کی مدد چاہیے، سب سے پہلی شرط ایمان، دوسری شرط ایمان لانے کے بعد اس بات کا یقین کہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، اس کے بعد یہ بات کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اسباب اپنانے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کیا جائے گا، اس کے بعد دعا مانگی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر ہے، مشرکین سامنے موجود ہیں، بالکل دو بدو سامنا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ رات مکمل کی مکمل رات وہ آپ علیہ السلام کے لیے صحابہ اکرام نے جو خیمہ لگایا تھا پوری رات جاگ کر گزاری، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے گزاری۔ جب مقابلے کے لیے دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ چکی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو چھپر لگایا گیا تھا آپ وہاں موجود ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس وقت اس کرۂ ارض پر یہی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یا اللہ قریش اپنے بہترین قسم کے گھڑ سوار اور بہترین لوگ لے کے آ گئے جو ان کے ہاں بہترین سمجھے جاتے ہیں، یا اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، 313 افراد کی جماعت ہے، یا اللہ اگر یہ ہار گئے، اگر ان کو شکست ہوگی تو یا اللہ آپ کی عبادت کرنے والا پھر کوئی باقی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے لجاجت سے اللہ سے دعا مانگی۔ یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام نے اتنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ کی چادر وہ گر جاتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آ کے آپ کی اس کیفیت کو دیکھتے، بلاخر آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑا، یا رسول اللہ کی مدد آئے گی، آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان مت کریں۔ لیکن بات کیا ہے، نبی علیہ السلام جن کے ساتھ نصرت کے وعدے ہیں، قرآن کریم بار بار کہہ چکا کہ ہم آپ کی فرشتوں سے مدد کریں گے، لیکن پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مانگنا یہ مومن کا شیوا ہے، چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، چاہے کتنے بھی حالات سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں، مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے مانگا تو قرآن کریم نے کیا کہا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی۔ اور دیکھیں اللہ کی قدردانی دیکھیں، ورنہ دیکھا جائے تو اسباب کی دنیا میں 313 لوگ اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نہیں، اس اسباب کی دنیا میں شکست دی جا سکتی، لیکن شکست دی انہوں نے، حکم اللہ تھا تو اللہ کا تھا، لیکن اللہ نے کتنی قدردانی کی۔ کہا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ شکست ہم نے دی، لیکن کہا نہیں، شکست تم نے دی، شکست طالوت کے لشکر نے دی، لیکن دی ہمارے حکم سے۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی۔ لیکن یہ معاملہ، یہ شکست، یہ کیسے حالات تبدیل ہوئے، کیسے شکست کھا گیا جالوت جو کہ خود ایک بہت بڑا پہلوان تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہ داؤد کون ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی ہے، لیکن اس وقت تک انہیں نبوت نہیں ملی تھی۔ ایک نوخیز نوجوان ہے، 16-17 سال کی عمر ہوگی کم و بیش۔ اس جوانی کی عمر میں، اس عمر میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی ہیں، میدان جہاد میں ایک صرف اپنے بھائیوں کا پوچھنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ جالوت در حقیقت
ان بنی اسرائیل کے ان مسلمانوں کو بار بار بلا رہا ہے کہ ہے کوئی جنگ کے شروعات میں پہلے آ کے مجھ سے مقابلہ کرے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم اتنے بڑے پہلوان سے جا کے مقابلہ کریں۔ تو یہ داؤد جا کے جالوت کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اس کا کام تمام کر کے آؤں گا، لیکن کہا چلو، جالوت فرماتے ہیں کہ چلو اس نے ہمت، طالوت فرماتے ہیں کہ چلو اس نے ہمت تو کی، جاؤ۔ اب کیوں یہ داؤد جاتے ہیں، نوجوان ہیں، بالکل 16-17 سال کی عمر ہے، تو ان کا یہ خود چرواہے تھے، اور چرواہے جب بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک غلیل ہوا کرتی تھی، جس غلیل کے ذریعے سے یہ بھیڑیے اور شیر کو اپنے ریوڑ سے بچایا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی جالوت دیکھتا ہے کہ میرے مقابلے کے لیے بچہ آیا ہے، تو کہا تم اس پتھر سے، تم کس چیز سے مجھے مارو گے؟ تو کہا میں پتھر سے ماروں گا۔ تو کہا پتھر سے تو کتے کو مارا جاتا ہے، تو کہا تم بھی میری نظر میں اس وقت کیا ہو، کتے سے بدتر ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاص انداز میں پتھر کو گھما کے جب پھینکا تو اس کے سر پر لگتا ہے اور فوراً جالوت گر جاتا ہے اور فوراً جا کے اس کی گردن کاٹ کے آ جاتے ہیں۔ تو جو ہی، اب ظاہر سی بات ہے جس کے بلبوتے پہ لڑائی ہو رہی ہے وہی جب میدان میں مر جائے تو پھر تھوڑی بہت لڑائی ہوئی، لیکن فوراً ہی طالوت کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ اب طالوت جو کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے لشکر کے سرخیل تھے، جب انہوں نے داؤد کا یہ کارنامہ دیکھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد سے کر دیا۔ اب داؤد کیا ہو گئے، جالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دے دی۔ اب داؤد علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی پہلی شخص ہیں کہ جن میں نبوت اور بادشاہت جمع ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے نبوت ایک خاندان میں تھی اور بادشاہت دوسرے خاندان میں تھی۔ لاوی بن یعقوب کے خاندان میں بادشاہت چلا کرتی تھی اور یہوذا بن یعقوب کے خاندان میں نبوت چلا کرتی تھی، لیکن داؤد علیہ السلام وہ ایسے فرد تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں کو جمع کر دیا۔ اور در حقیقت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام کی تاریخ اور انبیاء علیہ السلام کی یہ زندگی میں بتاتی ہے کہ بادشاہت کوئی ایسی ملک و ملت کا نظام چلانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ نبوت کے خلاف ہو۔ خود آپ علیہ السلام کی حالات دیکھ لیے جائیں، آپ بیک وقت اگر سپہ سالار بھی تھے، آپ بیک وقت ایک مبلغ و داعی بھی تھے، تو آپ علیہ السلام ایک حکمران بھی تھے، ایک معلم بھی تھے، اور آپ علیہ السلام یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو نبی اور بادشاہ بناؤں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو نبی اور اللہ کا بندہ بناؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے انتخاب فرمایا کہ میں نبوت اور اللہ کی بندگی چاہتا ہوں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان ایسا نہ کر سکتا ہو۔ اب دیکھیں اس کے بعد وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت عطا کی، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، حکمت سے مراد نبوت، اور وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ایسی بہت سی چیزیں سکھا دیں جو اللہ نے چاہیں۔ وہ کیا چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک کیا چیز سکھائی؟ پرندوں کی بولی سکھا دی۔ داؤد علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا۔ ایک خاص انداز میں قرآن کریم کہتا ہے وَقَدِّرْ فِي السَّبْحِ وَأَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، بالکل پرفیکٹ قسم کی پکی ٹھکی ڈھالیں بناؤ، زرہیں بناؤ، اور دیکھو ان کے حلقوں کو بالکل درمیان انداز میں بنانا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ چیز سکھائی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد نے سب سے پاکیزہ چیز وہ کھائی ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھائی ہو۔ سب سے پاکیزہ وہ چیز ہے جو اپنے ہاتھ کے ہنر سے کما کر کھائی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو داؤد باوجود بادشاہ ہونے کے کھایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، زریں بناتے، اور پھر ان سے جو چیز حاصل ہوتی وہ کھایا کرتے تھے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی بادشاہت ہے لیکن حکومت سے کسی قسم کی کوئی تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے۔ اپنا گزر بسر ہوتا تو وہ در حقیقت قرآن کریم کو لکھ کر، قرآن کریم کے بہت بڑے خطاط تھے، بہت شاندار خطاط تھے، قرآن کریم کی نسخے تیار کرتے اور وہ بیچتے، اور اس سے جو روزی روٹی ملتی وہی ان کا گزران بسر تھا۔ حالانکہ 800 سالہ حکومت رہی ہے مغلیہ سلطنت کی، لیکن ایسی مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام بھی اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو کس طرح بنایا کرتے تھے؟ وَأَلَنَّا
لہ الحدید، قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو بالکل موم کر دیا تھا، جس طرح چاہتے اس کو اس کی شکل بنا دیتے، اور داؤد علیہ السلام کو ایک ایسی مٹھاس والی تلاوت عطا فرمائی تھی کہ جب تلاوت فرماتے تھے تو پرندے ہواؤں میں اپنے پروں کو کھلے کے کھلے رکھ کر سنا کرتے تھے، اور درخت بھی جو ہے، درخت اور پہاڑ بھی جو ہے وہ جھوما کرتے تھے، وہ بھی تسبیح کیا کرتے داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور میں داؤد کو وہ بہت کچھ سکھایا جو ہم نے چاہا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آخر کی دو آیات میں اس پورے واقعے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو لوگوں کے ذریعے سے نہ ہٹائیں تو زمین میں فتنہ فساد پھیل جائے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کوئی جماعت، کوئی لوگ ایسے ہوں جن کی کفر، جن کا ظلم و بربریت کی داستانیں اتنی زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے کہ اس جماعت کو ختم کر کے دوسری جماعت کو لے آتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ دیکھ لیں، اگر کوئی ملک، کوئی ریاست ایسی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم و بربریت پر قائم رہتی تو اس زمین میں کسی قسم کا کوئی امن نہ رہتا، لیکن جب اس کا ظلم اپنے جوبن کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً ہی کسی جماعت کو کھڑا کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا کافر کی ہو، ان کا آپس میں لڑائی کروا کر، یا مسلمانوں کی ہوگی تو جہاد کروا کے اس جو ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تاریخ رہی ہے، روس کو دیکھیں، روس کی تاریخ دیکھیں کہ اس نے کتنی ظلم و بربریت کی، کس طریقے سے مسلمانوں کے وہ علاقے جو کسی زمانے میں علم و ہنر کے پیکر تھے، علم و ہنر کا ایک سمندر سمجھے جاتے تھے، بخارا، سمرقند، لیکن ایک زمانہ روس کے زمانے میں ایسا آیا کہ قرآن کریم کی تلاوت تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی سیکھا تو اس طریقے سے کہ چھپ چھپ کر اپنے بچوں کو تعلیم کی، لیکن پھر بھی پکڑے جاتے تھے۔ لیکن یہ ظلم کی داستان بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دلوائی افغانستان کے مجاہدین سے، لیکن پھر اس کی جگہ پہ آ گیا امریکہ، اس نے جو ظلم و بربریت کی داستان رقم کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک نہتی جماعت کے ذریعے سے اس کا تو کیا 57 ممالک کا، 48 اور 50 ممالک کا ان کی پوری فوج کو ناکام کر دیا۔ اور اس وقت امریکہ کی ایک ایسی حالت ہو چکی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ہچکولے لے رہا ہے، معاشی زندگی، معیشت کی زندگی کے آخری ہچکولے لے رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب کسی کی طرف سے ظلم و بربریت کی داستان بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں ہی میں سے کسی کو کھڑا کر کے ان کے درمیان آپس میں لڑائی کروا کے جو ظالم جماعت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے سے نہ ہٹاتے، لوگوں کو لوگوں کے ذریعے سے نہ دفاع کرواتے تو لفسدت الارض، زمین مکمل کی مکمل فساد سے بھر جاتی۔ اب دیکھیں اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ افغانستان کا جہاد یہ تو کیا تھا، یہ ایک زمین کی جنگ تھی، تو آپ دیکھیں اس واقعے میں کیا تھا، اس واقعے میں بھی یہی وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یہ بھی لڑ اللہ کے لیے رہے تھے لیکن بچاؤ تو اپنے علاقے کا اور اپنے بیوی بچوں کا کر رہے تھے، تو یہ جہاد تھا۔ تو بالکل اسی طرح افغانستان کا جہاد بھی وہ مجموعی حیثیت سے وہ ایک شرعی جہاد تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے اوپر فضل کرنے والے ہیں۔ یہ تو ایک فائدہ تھا۔ دوسرا اس واقعے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ، دیکھو یہ ہماری نشانیاں ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم تم پر ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اے نبی ہم آپ کے اوپر یہ نشانیاں ٹھیک کی ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ در حقیقت یہ واقعے آپ کو تورات میں بھی ملیں گے، یہ واقعے آپ کو انجیل میں بھی ملیں گے، لیکن انجیل اور تورات میں جس طریقے سے تبدیلی آ گئی ہے وہ در حقیقت اس میں واقعے کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، لیکن ہم نے آپ کے اوپر جو واقعہ پڑھا یہ بالکل ٹھیک پڑھا، جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یہ اس کی وہ ضروری اور اہم باتیں تھیں جو کہ ہوئیں۔ اب اس سے ایک اور بات پتہ چلی، وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس زمانے میں نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام سے تقریباً یہ 700 750 یا 800 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ تمام کی تمام اس کی صحیح جزیات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ کیونکہ نہ تو آپ علیہ السلام نے، نہ تو آپ امی تھے، امی اسے کہتے ہیں
کہ جس نے نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا. قرآن کریم نے کہا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے. اگر ایسا ہوتا اذا لارتاب المبطلون، تو شک کرنے والوں کو شک کرنے کا موقع مل جاتا کہ بھئی انہوں نے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کتاب میں پڑھ لی ہو سکتا ہے کسی سے سن لی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی رکھا. یہ امی ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے. لیکن اچانک سے آج اگر ایک بچہ ہو جس نے ایک شخص ہے جس نے اسکول یا کسی ٹیوشن یا کسی سے کچھ نہیں سیکھا، نہ لکھنا نہ پڑھنا، اچانک وہ آپ کے سامنے ایک اچھا خاصا مضمون پڑھنا شروع کر دے تو آپ کو تو حیرت ہوگی. آپ شک نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نے تو اس کو مسلسل دیکھا، اس سے کچھ نہیں سیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں، کسی سے نہ لکھنا نہ پڑھنا، لیکن اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال کی عمر میں آپ کی زبان سے اتنے بہترین مضامین بیان کیے جا رہے ہیں، ایسے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو واقعات ہزاروں سال پہلے ہو چکے. تو اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اللہ سے، اللہ انہیں بذریعہ وحی سکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہمارے بھیجے گئے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ رسول نہ ہوتے تو آپ یہ واقعہ نہیں بیان کر سکتے تھے. تو کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو بالکل ٹھیک واقعہ بیان کر رہے ہیں. اب یہاں دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے. اب جب رسولوں کی